الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو ایک عظیم ملک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کی قیادت کو عظیم قیادت قرار دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے، ان کی قیادت کو سراہا گیا ہے۔ یہ محض ایک مطلب تعریف نہیں ہے یا خالی کھلی جملے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ان کی فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم کی، ریاست پاکستان کی وہ ایک دانشمندی ہے، وہ ایک حکمت ہے، وہ ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ایک تصویراتی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکمت عملی ہے، جس کی بدولت آج پاکستان کو امریکی صدر عظیم کہہ رہے ہیں۔ آج پاکستان کو دنیا سراہ رہی ہے، دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لے، پاکستان کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے نیٹو کے کنٹریز ہوں، چاہے روس ہو، چاہے یوکرین ہو، چاہے دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لے، سب کینیڈا تک، اسپین تک، سارے پاکستان کو ایک الگ اب نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان بیسیکلی ایمرج بھی اب ہوا ہے عالمی منظرنامے پہ، انتہائی طاقتور ملک، انتہائی جو ہے فیصلہ کرنے والا ملک، ایک انتہائی ذمہ دار ریاست، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امن پسند ریاست کے طور پہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے، اور پاکستان کے اوپر یہ جو انڈیا کی جانب سے پراپیگنڈا کیا جاتا رہا، دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کی گئی، تو آج پاکستان نے اپنے کردار کے ذریعے، پاکستان نے اپنی مؤثر حکمت عملی کے ذریعے، پاکستان نے اپنی جو ہے وہ کامیاب سفارتکاری کے ذریعے دنیا میں ثابت کیا، دنیا کو جو ہے وہ منوایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار امن پسند ریاست ہے۔ کیونکہ دیکھیں انڈیا کے دوران جب مئی میں ہمارا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہوا، تو ایک چیز تو ورلڈ وائڈ ساری دنیا نے آبزرو کی کہ پاکستان انتہائی طاقتور ملک ہے۔ اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو بھی پاکستان نے ناکو چنے چبا دیے۔ پاکستان ملٹری حوالے سے انتہائی طاقتور ایک ملٹری مائٹ بن کے ابھرا، جس کی بہت کم لوگوں کو توقع تھی، اور ہمیں تو توقع تھی کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور ہماری فورسز بار بار یہ کہتی رہی ہیں کہ جس نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ تک نکال دیں گے۔ اور پھر انڈیا نے، مودی نے جو آپریشن سندور کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ لیکن اس کا کریڈٹ میں انڈیا کو دیتا ہوں، میں اس کا کریڈٹ مودی رجیم کو دیتا ہوں کہ ان کی مس کیلکولیشن، مس انڈرسٹینڈنگ نے پاکستان کا قد کاٹ یہاں سے لے کر یہاں تک بڑھا دیا، اور آج پاکستان یہاں پہ پہنچا، ملٹری حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، ناقابل تسخیر دفاع کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا کہ پاکستان کا وہ جو ایک اوورال امیج تھا ورلڈ وائڈ، وہ تبدیل ہوا۔ اب جب وہ تبدیل ہوا تو پھر پاکستان نے مزید محنت کی، مزید وہ کیا کہ پھر پاکستان نے جو ہے وہ دنیا کے فیصلے کرنے کی طرف انتہائی جو ہے وہ احسن قدم اٹھایا۔ اور وہ قدم کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 50 سال کی دشمنی ہے، 50 سال کی ایک دوسرے کے خلاف ان کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کشیدگی ہے، پابندیاں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سب کچھ ہے ان کے درمیان ہے۔ نہیں ہے تو دوستی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، امن نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اور پھر امریکہ ایران کو کسی کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اس پہ سینکشن لگائی ہوئی ہیں۔ پھر معاملات یہاں پہ بگڑے کہ اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے ایران پہ اٹیک کروائے۔ مناب آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی 168 سے زائد بچے، معصوم بچے شہید ہو گئے، ان کی مین قیادت شہید ہو گئی، خامنائی ان کے سپریم کمانڈر شہید ہو گئے، ان کی ملٹری کے ٹارگٹس جو ہے وہ، اور ایران میں انفراسٹرکچر پہ بمباری کی گئی، وٹ ایور ایران کے خلاف فل سکیل وار امریکہ نے نافذ کی، اور پھر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایرانیوں کو سلوٹ کہ انہوں نے اسرائیل کی، امریکہ کی اس پوری اٹیمپٹس کو ناکام بنایا، اور اس کے نتیجے میں ایران سروائیو کر گیا، اور نہ صرف سروائیو کیا بلکہ ایران مضبوط بن کر ابھرا۔ اور عسکری حوالے سے بھی ایران نے پھر جس طریقے سے جو ہے وہ خلیجی خطے کے اندر موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، امریکی بیڑے کو نشانہ بنایا، امریکی تنصیبات پر اٹیک کیے، اور پھر اسرائیل کا پہ جو میزائل پھینکے گئے، اور اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ایران نے کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ایران کے پاس ایک اور اسٹریٹجی تھی کہ اس نے آبنائے ہرمز کو بطور ویپن استعمال کیا، ایل کو بطور ویپن استعمال کیا، جس سے پوری دنیا چیخ اٹھی اور پوری دنیا تک یہ جنگ پھیل گئی، اور پوری دنیا کا عام آدمی، آپ کی طرح میری طرح کا آدمی، امریکہ ایران کشیدگی کی وجہ سے براہ راست متاثر ہوا، جس کی وجہ سے پھر امریکہ پہ دباؤ بڑھا اور چیزیں بڑھتی گئی، اور پھر نوبت یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن اسی اسنا میں پھر وہی پاکستان جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار امن پسند ریاست ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ اس نے دنیا کو کہا ہولڈ آن، رکو، میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے لڑائی کیوں؟ میں آپ کے درمیان صلح کراتا ہوں، میں آپ کو ایک جگہ پہ بٹھاتا ہوں۔ پھر پاکستان نے سفارتی محاذ سنبھالا، پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی کو ایکسلریٹ کیا، پاکستان نے امریکہ سے بات کی، پاکستان نے ایران سے بات کی، پاکستان نے چین سے بات کی، پاکستان نے روس سے بات کی، پاکستان نے خلیجی ممالک سے بات کی، اور ان تمام سے ٹاک کرنے کے بعد پاکستان نے دونوں ممالک کو ایک ہی ٹیبل پہ اسلام آباد میں ہوسٹ کیا۔ پہلی دفعہ اس ہسٹری کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں عالمی جغرافیائی سیاست میں دیکھ رہے ہیں کہ 50 سالہ دشمنی کے باوجود ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا، ان کی اعلیٰ قیادت کو، اور ان کو کہا کہ اپنے مسائل حل کریں، اور پھر ان کو موقع دیا، اپرچونٹی دی، اور پھر اس اپرچونٹی کے نتیجے میں دونوں ممالک نے ایک ہی نشست میں 70 سے 80% معاملات حل کر لیے، ان کے درمیان کانفیڈنس بلڈ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان نے سیز فائر تو کرا دیا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان قابل قبول حل جو ہے وہ بھی دینے کی کوشش کی، اور پھر دینے کی کیا کوشش کی؟ ان کو موقع دیا کہ آپ دونوں بیٹھیں، ڈسکشن کریں ایک دوسرے کے، یہ امریکہ کے مطالبات ہیں تو یہ ایران کے مطالبات ہیں، آپ اتفاق کریں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران بالکل ایگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، پاکستان کی ثالثی بدستور جاری ہے، پہلا فیز ختم ہوا، اب دوسرے فیز کی تیاریاں ہیں، اسلام آباد میں یہ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تبھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، پاکستان کو جامع عظیم کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اسلام آباد کا وزٹ کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، اور وہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں ہونے والا حتمی معاہدہ ہوگا، اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے دستخط کریں گے۔ تو یہ ایک عظیم جو موقع ہے، جو طریق کا دھارا بدلنے والا یہ موقع کریٹ کیا ہے، یہ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کی قیادت نے کیا ہے، اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ پاکستان کی قیادت کو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کی قیادت کو، چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے دنیا کوئی ملک ہو، وہ پاکستان کی قیادت کی اس وجہ سے معترف ہے، اس وجہ سے تعریفیں کر رہی ہے، اور پاکستان نے اپنا کردار بھی ادا کیا۔ تو تبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، اور آج میں، آپ، ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ سپر پاور ہے امریکہ، اس امریکہ سپر پاور، اس ریجن کی پاور بن کے ابھرا ایران، دونوں کے درمیان پاکستان جو ہے وہ صلح کرا رہا ہے، دونوں کو پاکستان نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا۔ تو وہ پھر بات سچ ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ کہنے والے تو کہہ گئے ہیں، آپ، میں، ہم اس وجہ سے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کو عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال آن قریب ان کی بیٹھک دوبارہ ہونے کو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آنا ہے، تو وہ بھی جو معاملات ہوں گے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جڑے رہیے طیب لطف سے، ملتے ہیں نئی ویڈیو، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔